اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 15 آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ استہزاء کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا تھا نا کہ جو منافق تھے نا، جب وہ مسلمانوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں سے جا کے جب یہ یہودیوں کے محفل میں بیٹھتے تھے تو یہودیوں کو کلیریفیکیشن دیتے تھے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں میں بیٹھ کے جسٹ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا بے وقوف بناتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان کی سرگشی میں انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ عقل کے اندھے پن میں اسی گناہ میں چلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کی رسی کو دراز کیے جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نا کب فوراً نہیں پکڑتا ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سے ڈھیل دیتا ہے کہ تاکہ جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے نا جس وقت اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچتا ہے۔ لیکن وہ اس بے وقوفی کی اس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں، ہم مسلمانوں کو، ہم مومن اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حقیقت میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی یہ بے وقوفی میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو ان کی تو اپنی دنیا خراب ہو رہی ہے، ان کی تو اپنی آخرت خراب ہو رہی ہے، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اب یہاں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں اوپر ذکر آیا نا، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھو، اس ٹائم بھی نا دونوں آپشنز تھے نا لوگوں کے پاس، یا تو وہ گمراہی کو چھوڑ دیتے اور ہدایت لے لیتے، یا پھر وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی لے لیتے۔ اب بہت سے انسان ایسے تھے سمجھدار، ایمان والے، متقی لوگ، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشوں میں وہ پورے اترے، انہوں نے اپنی قربانیاں دیں، لیکن ہدایت کا راستہ لے لیا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہدایت نہیں لی، ایون انہوں نے گمراہی لے لی۔ اس وقت ٹیمپریری ان کے لیے آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے بھی وہ بچ گئے اور دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا۔ لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ جو گھاٹے کا سودا ہے وہ انہوں نے ہی کیا، لیکن انہیں اس چیز کا شاید اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ان کی تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اب آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کو جو اس کے ارد گرد تھے، تو اللہ لے گیا ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے۔ اب یہاں دیکھیں، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، اور پھر جب وہ آگ جلی اور اس نے آس پاس کے سارے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت ہی سلب کر دیا اور چھوڑ دیا ان لوگوں کو اندھیرے کے اندر، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ایسے سمجھے کہ ایک اندھیری شب ہے، ایک قافلہ بھٹک رہا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ایسے ہیں وہ ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کے کہیں نہ کہیں سے لکڑیاں اکٹھی کر لیتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں۔ این اس وقت جس وقت آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مثال ہے نا، یہ ان کفار کے لیے ہے جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف تاریکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف جاہلیت تھی، کسی پہ کوئی بھی حقیقت واضح نہیں تھی۔ تمام انسانیت جو تھی وہ اندھیری شب میں بھٹک رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے یہ آگ روشن کر دی، یعنی انہوں نے ہر طرف ہدایت پھیلا دی، ہدایت کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، اور جو ہدایت تھی وہ واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد میں، کچھ تعصب میں، تکبر میں، حسد کی بنیاد پر
بہت سے لوگوں نے اپنے اندر کی جو بینائی تھی نا وہ ضائع کر دی، چنانچہ وہ کیا رہے، وہ بدقسمت ویسے کے ویسے بھٹکتے رہ گئے، جیسے دین پھیلنے سے پہلے وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے، وہ بعد میں بھی ایسے اندھیرے میں رہ گئے۔ روشنی میں آنے والے تو وہ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے المتقین کے نام سے کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو متقی تھے، جو مومن تھے، صحیح معنوں پہ اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اب آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا وہ نہیں لوٹتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بدقسمت لوگ ہیں، چاہے وہ منافق ہیں، چاہے وہ کفار ہیں، یا جو بھی ہیں، سمجھ کے بھی نہ سمجھ کے، یہ اندھے گنگے اور بہرے ہو گئے ہیں، انہیں کچھ آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حق دیکھتے ہیں لیکن نہیں سمجھ سک رہے، حق سن رہے ہیں لیکن نہیں سمجھ سک رہے، یہ ان کی بدقسمتی کی انتہا ہے۔ اب اس ٹائم جس ٹائم یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، اس ٹائم ایک زندہ مثالیں تھیں، جیسے ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، ولید بن مغیرہ ہو گیا، عقبہ ابن ابی معیط ہو گیا، یہ سب جس ٹائم یہ آیات نازل ہوئی زندہ تھے، یہ جا کے سب غزوہ بدر میں جا کے نا یہ سارے مرے تھے۔ یہ مثال جو ہے آپ یقین کریے ایسی ہے کہ ایگزیکٹ ان کیریکٹرز پہ سوٹ کرتی ہے یہ والی مثال، یعنی اب یہ لوگ بھی تو بدقسمت تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دیکھے، ابو جہل کے ان کے سامنے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، سب نشانیاں وہ لوگ دیکھ رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن کیا ان کی بدقسمتی تھی؟ وہ گنگے اندھے بہرے ہو گئے، وہ حق دیکھ نہیں سمجھ سکے، سن نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، اور وہ بدقسمت یعنی وہ کافر کی موت مر گئے۔ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو انسان ہدایت ڈھونڈنا نہیں چاہتا نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے ہدایت ہی نہیں لگتی، وہ گناہ کی دلدل میں دھنسا جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے ہیں، اس میں گرج ہے، بجلی ہے، وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کڑکوں کی آواز سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ایسی دی ہے کہ شدید بارش ہے۔ اب ایک امیجن کریں، ایک شدید اندھیری رات ہے جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور یہاں پہ پھر شدید آسمان سے کڑک اور بجلی کی چمک کے ساتھ بارش ہے، بادل گرج رہے ہیں، اتنا خوفناک ماحول ہے۔ وہاں پہ پھر انسان کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جب ایسی کنڈیشن ہو تو آٹومیٹیکلی انسان کے ہاتھ جو وہ کانوں میں چلے جاتی ہیں، انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جیسے بندہ تسلی ہو کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی مثال دی ہے کہ یہ لوگ اس ایسے موقع پہ اپنے کانوں پہ انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 20 میں قریب ہے بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب بھی وہ چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہر چیز واضح ہو گئی۔ یہاں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، بارش سے کیا مراد؟ یعنی قرآن پاک آسمان سے نازل ہو رہا ہے، برکتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، ہدایات آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ بادل چمکتے ہیں، بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے۔ مین یہ ہے کہ کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں بھی ہیں، اندیشے بھی ہیں اور خطرات بھی ہیں، امتحانات بھی ہیں اور آزمائشیں بھی ہیں۔ اور یہاں پہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جب کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ بریتنگ سپیس مل جاتی ہے نا ان کو، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں ریئلائز کراتے ہیں کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب جنگ کی طرف بلاوا آ رہا ہے یا کوئی ایسی آزمائش آنے لگی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹھٹک کر وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے کہہ رہے کہ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، یہاں اللہ نے کیا کہ اللہ چاہتا، تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بنایا، اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ فوری گرفت کسی پہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو ارادہ کے لیے نہ خود مختار کیے، وہ اپنے ارادہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے عمل کی آزادی بھی دی ہے۔ اگر وہ سچا مومن بن کر رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس روش کو، اس کوشش کو بہت آسان کر دیتا ہے، لیکن اگر اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے وہ کفر کا راستے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تمام راستے اس کے لیے وہ بھی کھول دیتا ہے۔ اور اگر وہ بیچ میں لٹکنا چاہتا ہے، جیسے آج کل کے 99% بندے ایسے ہی بیچ میں لٹک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لٹکنے دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کسی کو جبرن حق پر نہیں لاتی اور نہ ہی کسی کو جبرن باطل کی راہ دکھاتی ہے اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ نے تو انسان کو خود مختار بنایا ہے، اللہ نے آزادی دی ہے کہ وہ اپنا اچھا برے کا فیصلہ خود کرے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، شیطان والا بھی اور اللہ کی ہدایت والا راستہ بھی۔ اب انسان پہ ہے وہ کہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے یا ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے۔ ظاہر جزا اور سزا بھی اسی لیے اللہ نے مقرر کی ہے قیامت کے دن میں، کیونکہ انسان جب اپنا فیصلہ خود کرے گا، اگر اچھا کرے گا تو ظاہر سے جزا ملے گی، اگر برائی کا راستہ شیطان کے راستے پہ چلے گا تو اسے سزا ملے گی۔ اگر اللہ ہی جبرن سب کچھ کروا لیتا پھر تو جزا اور سزا ہی نہ ہوتی، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کروا دیا، لیکن اللہ نے راستے دکھا کر انسان کو خود ارادی دی کہ خود اپنا ارادہ کرو کہ آپ کون سا راستہ پکڑو گے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو خود مختاری دی، اختیار دیا اور ہدایت کا راستہ بھی دے دیا۔ انبیاء کے ذریعے دیکھیں، شروع سے دیکھیں ہر قوم پہ اللہ تعالیٰ نبی رسول بھیجتے رہے، پیغمبر آتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں صحیفے آتے رہے، اور سب سے اینڈ میں قرآن پاک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور تمام دنیا میں کے لیے ہدایت کا راستہ آ گیا، ہدایت مکمل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا۔ اب انسان سمجھنا چاہے تو سب کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے سورہ بقرہ کے 2 رکوع کمپلیٹ ہو گئے۔ ان 2 رکوع میں ہم نے آلموسٹ انسانوں کے وہ کیریکٹرز پڑھے ہیں جو دنیا میں ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں۔ ایک وہ جو متقی ہیں یا مومن ہیں، ایک وہ جو کفار ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایک وہ ہیں جو منافق ہیں جو منافقت کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔